السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ دو فریقین کی ایک بہت ہی مفید گفتگو، اور جس گفتگو کو سن کر آپ اس سچ کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ آپ خود دیکھ لیں، خود سن لیں اس کنورسیشن کو، اور عبدالباقی صاحب کی جو ڈگریاں ہیں وہ گنتے جائیں۔ تعارف کرائیے۔ میرا نام عبدالباقی ہے۔ جی جامعہ بنوری ٹاؤن سے 94 95 96 میں وہاں سے پڑھا تھا میں نے۔ اچھا۔ عبدالباقی اور پھر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتقی عثمانی صاحب کے پاس وہاں 4 سال ان کے ساتھ رہا ہوں۔ وفاقی اردو یونیورسٹی سے ایم.اے اسلامیہ تاریخ اسلام ہسٹری، اور ابھی کراچی یونیورسٹی سے میں اسی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جی۔ ماشاء اللہ۔ میرا اپنا بھی ایک ادارہ ہے جو مدرسہ وغیرہ ہے۔ دانش نے آپ کے بارے میں بتایا تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے شغف رکھنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور ان سے ملنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو اب ماشاءاللہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں؟ ہاں، میں تو مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے، مگر میں نے کہیں کسی بھی ادارے سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میرے جو آبا و اجداد جو ہیں میرے، وہ مطلب دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے تھے، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ پیروں کی طرف مل جاتا ہے جا کے، اور ننیال جو ہے وہ بریلوی خیرات سے، دیوبندی فادر سائڈ اور بریلوی مدر سائڈ، اور جو خاندان ہے وہ پیری مریدی کا چکر ہے۔ اچھا۔ ذاتی طور پہ میں جو میری یوں سمجھ لیں آپ، بچپن میں قرآن پڑھنا یا انہیں عربی پڑھانا والا جو مولوی صاحب ہو ہماری، اگر آپ الفلم کا نام سنا شاید، بس یہاں میرے بارے میں آپ سب معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ قاری ضیاء الحق صاحب، ان کے والد صاحب قاری عبدالحق صاحب کا میں شاگرد ہوں۔ اچھا۔ تو آپ نے جو قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کسی مفسر یا کسی مترجم کے قرآن کو؟ نہیں، ترجمہ تو میں نے عبداللہ یوسف علی، یہ ایک ہے کیا نام ہے ان کا اردو میں، ابو منصور ہے، مولانا مودودی صاحب ہیں، اشرف، ترجمے میں نے سارے جمع کر لیے تھے، مگر مین جو میں نے پڑھا وہ ایک انگریزی عبداللہ یوسف علی کو سامنے رکھا۔ لیکن یعنی ایک کسی بھی آیت کا جو روح ہے یا کنسپٹ ہے وہ بغیر میں عربی کو چیک کیے بناتا نہیں تھا، حالانکہ مجھے عربی آتی نہیں ہے، لینگویج ایز اے لینگویج آئی کینٹ اسپیک عربک لینگویج، لیکن میں پڑھ کے ایک ہوتا ہے نا، ایک جیسے آپ کسی ملک میں جا کے رہنے لگے، بار بار وہاں کے علاقے میں رہ کے تھوڑی بار الفاظ کی چنکس آپ کے ذہن میں چلے جاتے ہیں، تو میں نے جس لفظ کا جو بھی ترجمہ اگر میں نے کیا ہوا ہے وہ انگلش ٹو عربک اور عربک ٹو انگلش میں ویریفائی ہو جائے گا، بوتھ وائز، انگلش ٹو عربک اینڈ عربک ٹو انگلش۔ صحیح۔ اب کیا کرتا ہوں میں، اس کا سو کالڈ جو اسپرٹ ہے اس ورڈ کی، وہ میں پل کر کے اس کو اردو کا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ شاید آپ کو نہیں ملے گا اردو عربک لینگویج کے اندر، عربک اردو لینگویج میں نہیں۔ آپ اپنا بتائیں نا، میں وہی موقف مجھے اب بولنے دیجیے۔ اس لفظ کی بنیاد پر آپ نے آگے یہ بنیاد کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے، اس کے بعد تورات کا معنی آیا ہے۔ تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے، کہیں سے بھی پوچھا جائے، تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ جی ہاں، کئی جگہ پر ہے۔ کہیے کہ آیت دکھا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا۔ نبیوں نے حکم دیا۔ اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں، نبیون جمع، موسیٰ، اور موسیٰ کے بعد یوشع کے بعد پھر جتنے بھی، بائبل کی بات نہ کریں پلیز، دیکھیں یہ بائبل کی بات نہیں ہوتی، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دی، الواح دی، صحف دیے، نازل کیا، کلام کیا، وحی کی۔ لفظ تورات آپ نے کہا، مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟ چلیں میں مان لیتا ہوں میں غلط، نہیں آپ غلط، میں مان لیتا ہوں نا۔ میری بات سنیں نا قبلہ، بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام آئے الواح، وہ آپ نہیں بول رہے،
ذکر وہ نہیں بول رہا ہے، نازل وہ نہیں بول رہا ہے، کلام وہ نہیں بول رہا ہے، وحی وہ نہیں بول رہا ہے، کتاب وہ نہیں بول رہا ہے، فرقان وہ نہیں بول رہا ہے، لیکن جو نہیں آیا وہ بول رہے ہیں آپ. کیوں؟ ہیبرو میں، ارمیک میں انہوں نے 5 بکس، پینٹاٹوک، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی، ان کو وہ کہتے ہیں ٹورا، جوز. تو آپ نے وہ بولا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ہمیں قرآن پڑھائیں گے کیا؟ کیا یہودی جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہنے کی کہ موسیٰ السلام کے ساتھ کتاب آیا ہے؟ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا، الواح دی، صحف دیے. میں کتنے آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ ایسے ایسے آیا، مگر وہ ہم نے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جوز کا آرڈر ہے کہ تورا کو. اب تورات کا معنی آپ نے میں چھوڑ دینا، پہلے اس کا پہلے ایگری کریں آپ اس بات پہ کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں نہیں آیا. اب تو پھر آپ کو ہر بات میں مجھے آپ کو ایگری کرنا نہیں، پڑے گا. اگر قرآن میں یا تو آپ بولیں نہیں، قرآن مجید میں آیا یا نہیں آیا، یہ جواب، یہ میرے کانسیپٹ پہ بات نہیں ہو رہی یہاں کہ آپ اس پہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا آپ نے قرآن مجید تلاوت پورا پڑھے ہوئے عالم ہیں، فاضل ہیں، کیا قرآن مجید میں 18 دفعہ تورات کا لفظ آیا، 136 دفعہ موسیٰ السلام کا نام آیا، کیا ان کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ ایک جگہ آیا یا نہیں آیا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں سوال کا تو حق مجھے، میں آپ سے سیکھنے میں پوچھوں نہیں، سیکھنے رہے ہم لوگ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیے پلیز، میں تو یہاں سیکھنے نہیں پلیز، دیکھیے آپ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیے سچ بولیں، آپ سیکھنے نہیں آئے آپ پلیز. سچ سیکھنے نہیں، آپ ڈسکس کرنے آئے. ٹھیک ہے، ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو آپ ایسے ڈسکشن ہے. آپ کو سوال کا تو حق مجھے ہوگا. نہیں، سوال نہیں کر رہا میں، آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا سچ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ السلام کا نام اتنی دفعہ ہے؟ کانکارڈنس ہے، معجم و فہرست سے نکال لیں آپ، اس میں 136 دفعہ نام ہے اور 18 دفعہ تورات کا ذکر ہے، اور موسیٰ السلام کے نام کے ساتھ یہ ورڈ نہیں آیا. نبیوں کے ساتھ آیا، جمع کے ساتھ. تو اس میں موسیٰ السلام بھی انکلوڈیڈ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ایسے سے انکلوڈیڈ ہے.